چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا حضور، آپ کو اگر کتاب تحفے میں دی جائے، مطلب ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ایک کتاب آپ کے پاس تحفے میں دی گئی ہے، اب جو تحفہ ملے تو آپ کا کیا خواہش ہوتی ہے کہ یہ تحفے والی آگے بڑھا دوں یا اس کو پڑھوں، یا اس میں کوئی آپ کا کیا ذہن ہوتا ہے اس میں؟ کبھی کبھی یہ سوچ بنتی کہ تحفے والی کتاب پڑھی جائے تاکہ جس نے تحفہ دیا اس کو ثواب ملے، بیچارے کو اتنی قربانی دی۔ کبھی یہ سوچ بنتی ہے اگر اپنے پیسے سے کتاب لو تو تھوڑا وہ دل پر گرا گزرتا، نفس پر پیسے خرچ کرنا، تو کوئی تو خرچہ کر کے اس کو پڑھو تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اب وہی کہ آدمی پر ایک خیال آتا ہے، خیال جاتا ہے، کبھی کچھ ذہن ہوتا ہے، کبھی کچھ ذہن ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی کتابیں تو بندہ خرید لیتا ہے، کوئی ناول ہوگا تو وہ خرید لے گا، ڈائجسٹ ہوگی تو وہ خرید لے گا، اخبار روز خریدتا ہے، لیکن جہاں دینی لٹریچر، دینی کتاب کی بات آئے گی تو اس کو یوں ہوگا کہ کوئی مفت دے جائے تو اچھا ہے۔ تو اب میں یہ ذہن دیتا ہوں کہ آپ کو مفت کا کاہے کو انتظار کرتے ہو؟ جب دنیا کے ہر چیز خرید رہے ہو، کپڑے خرید رہے ہو، کھانا خرید رہے ہو، دنیا کی آسائشوں کی چیزیں خرید، تو مفت کی دینی کتاب کا انتظار، یہ کہیں تمہیں شیطان تم سے کھیل تو نہیں رہا؟ تو اس کے لیے بھی چند سکے نکالو جیب سے، تو انشاءاللہ اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ خریدنے کا عمدہ کپڑا خریدا، اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ مباح ہے، لیکن کتاب دینی کتاب اللہ کی رضا کے لیے خریدو، وہ ثواب ملے گا اس کا۔ اچھا حضور، آپ کے پچھلے سلسلے میں تو جو مبلغ تھے آپ نے ان کو کلی اختیارات دے دیے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی مل چکے ہوں گے۔ آپ کے پاس کیا کیا نشانیاں اور کس کس کی نشانیاں محفوظ کی ہوئی ہیں آپ نے؟ ایک کتاب مجھے یاد اس وقت ہے کہ وہ تذکرۃ الاولیاء، سبحان اللہ، یہ کتاب جس پر میرے والد صاحب کی کوئی تحریر بھی ہے، ماشاء اللہ، ان کے اپنے قلم سے، وہ میرے پاس ہے۔ اب اتنی خستہ حال ہے کہ وہ اس سے، اور اردو بھی پرانی ہے، ترجمہ ہے لیکن پرانی اردو ہے، قدیم، وہ اتنی اب مطلب نہ چلے، تو محفوظ رکھی آپ نے رکھی بطور ہوئی ہے نشانی؟ میری مطلب جو جہاں بہت ساری کتابیں تو ایک وہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی نشانی ہو آپ کے پاس کسی کی؟ اس وقت مستحضر نہیں۔ اچھا حضور، ہماری گفتگو جو آپ سے مدنی پھول ہمیں مل رہے تھے، اور جو سوال چلا تھا وہ پچھلے سلسلوں کے اندر کہ آپ کی شہید مسجد میں بھی امامت ہوئی، پھر آپ نور مسجد میں بھی رہے، اور اس کے بھی چند واقعات، تو آپ کا نکاح اس ہی امامت کے دوران ہوا، پہلے ہوا، بعد میں ہوا؟ چونکہ نکاح کا تعلق انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پڑتا ہے، تو اب آپ کا نکاح کن ایام میں ہوا تھا؟ امامت تھی میری، امامت بھی تھی اور جھاڑو کا کام کاج بھی تھا میرا۔ یعنی جھاڑو کا کام کاج بھی، امامت بھی، اور اس میں آپ کا نکاح بھی ہو گیا؟ یا بہرحال امامت تو کنفرم تھی، میں نور مسجد میں تھا ان دنوں۔ شادی ہو جاتی ہے تو عمومی طور پر انسان کا وقت تقسیم ہو جاتا ہے، تو اب شادی کے بعد آپ کا کتنا وقت ان کاموں سے تقسیم ہو گیا؟ دراصل ہمارا ایسا ہے کہ ہم، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں، بڑی بہنیں میری، اور جو نو بیاہتا تشریف لے آئیں منکوحہ، وہ بھی ساتھ ہیں، تو اس لیے وہ کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی کہ اگر اکیلا گھر ہو نا تو ظاہر کے کام ایک دم بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ایک ہنڈیا میں پکے نا تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ سوال تو مزید میں ذاتی سا ہی کرنا چاہوں گا، اور شاید کچھ محسوس بھی ہو جائے، اب اس کو کیسے میں، مطلب اگر اجازت دے دیں تو کچھ ذاتی سا سوال کر لوں؟ بیٹھا ہی ہوں میں آپ کے پاس ہوں، کلی اختیارات ہیں آپ کو، جس میں امت کا فائدہ ہو ایسا سوال کیا جائے۔
اب جیسے گھر ہیں، مطلب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، خواہ مطلب بچوں کی امی ہو یا بچے ہوں۔ اب بچوں کی امیوں کے ساتھ آپ ہیں، اور شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے چند افراد جو ہیں وہ آپ کی امامت کے دوران کنبہ آپ کا وسیع ہو چکا ہو، تو اب ان کی تربیت کا معمول بھی اور دعوت اسلامی بھی، امامت بھی، کاروبار بھی، یہ کس طرح لے کر چلے آپ؟ سب چلتا رہا، اور اب یہ کہ کوئی جیسے کہ امامت کرے یا کاروبار کرے تو وہ گھر میں نہیں جاتا، ایسا تو نہیں ہے، گھر میں تو سبھی جاتے ہیں، تو اسی طرح میں بھی گھر میں جاتا تھا، گھر میں رہتا تھا، گھر میں کھاتا تھا، پیتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ دراصل وہ ہے کہ یہ ایک قدرتی تعاون میرے ساتھ ہو گیا کہ میرے گھر میں جو تشریف لائیں ان کی سادگی مثالی ہے۔ مثلا یہ کہ شادی کے بالکل شروع میں پہلی رات کے لیے، شادی کے لیے کاسمیٹک لایا جاتا ہے، تو میں کاسمیٹک کے معاملے میں بھی سخت تھا، وہ ناخن پالش اور یہ تو نہیں چلے، کیونکہ یہ اس کے ناخن پالش لگانے سے نیچے پانی نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوتا، فرض غسل بھی نہیں اترتا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جو جائز کاسمیٹک ہوتا ہے وہ لیا تھا۔ اور احتیاطاً ایک لوشن بھی میرے سائیڈ فرینڈ نے لیا تھا کہ اگر وہ ناخن پالش خود لگا کر آئے تو تم اس کو صاف کر سکو، تاکہ وہ تو خوش قسمتی سے وہ بھی نہیں لگا کر آئی تھی، تو میں نے پوچھا ہے تم نے یہ نہیں لگایا ناخن پالش، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لگی ہوگی تو وضو کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں بس وہ پہلی بار جو آیا نا کاسمیٹک، وہ اب تک کاسمیٹک کبھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوا، ضرورت ہی نہیں پڑی، تو یہ بھی جان چھوٹی نا، ورنہ نت نئے کاسمیٹک، نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن، فیشن، یہ وہ، الحمدللہ اس نے کبھی میرے کو خرچے میں اتارا ہی نہیں، کبھی آج تک اس نے نہیں کہا کہ میرے کو 1 روپیہ دو گے۔ اچھا، اسی طرح نہ کبھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پانی پلاؤ گے، یا کبھی مجھے یہ کہا ہو کہ فلاں چیز کھانے کا آج تو جی کرتا ہے، ذرا لے آئیے، وہ آج برسات ہو رہی ہے، پکوڑے کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اب لا دیں گے پکوڑے۔ یا مٹھائی کبھی کوئی طلب کی ہو انہوں نے، یا کبھی کہا ہو کہ وہ بڑی ڈیزائنوں کے کپڑے نکلے تو کوئی ڈیزائن کا کپڑا میرے لیے فلاں ڈیزائن کا لے آئیں، یا فلاں کپڑا مجھے لا دیں، یا مجھے چوڑیاں لا دیں، یا میرا کاسمیٹک ختم ہو گیا ہے وہ لا دیں۔ کاسمیٹک کی ترکیب ہی نہیں ہمارے گھر میں، یعنی اس اللہ کی بندی نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی چاول کا دانہ مانگا ہو، یا مطلب شوربے کا قطرہ مانگا ہو، یا اللہ خیر، یا بٹی آلو مانگا ہو۔ یہ اللہ کی بندی کچھ بولتی نہیں، مانگتی نہیں ہے، جو رکھ دیا جائے وہ کھا لیتی ہے، اور نہ اس کا کبھی آج تک میں نے شکوہ سنا کہ مجھے یہ پکڑا دیا اور مجھے یہ موافق نہیں ہے تو یہ کھانا پڑ گیا تو میرا پیٹ خراب ہو گیا، وہ کھلا دیا مجھے آپ کی بہنوں نے۔ ابھی شکایت بھی نہیں کرتی کہ آپ کی بہن نے مجھے یوں بولا تو اس بہن نے یوں بولا، اور مجھے ستاتے ہیں اور مجھے طنز کرتے ہیں، میں کیا کروں اور میں کہاں جاؤں، کبھی لڑتی بھی نہیں ہے بیچاری۔ پاپا کوئی خواب وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے؟ خواب نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے سب یاد نہیں ہے، اللہ، کہ جو میری فیلنگز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی یہ عورت ہے کہ یہ عجیب عورت ہے، کیا بات ہے، یہ بیچاری کبھی کوئی فرمائش کرتی نہیں ہے، اب تک ہے نا، جوانی میں نہیں کہ اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کیا کرے گی، جوانی میں نہیں کی اس نے فرمائش، کیا بات ہے، الحمدللہ مجھ سے نہیں کی۔ ہاں میری بہن نے اور یہ سب ان کا مطلب ہے ماشاءاللہ اچھی یہ ترکیب سے رہتی ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور کبھی ان سے ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو کہ آج طبیعت خراب ہے تو مجھے فلاں چیز کھانی ہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے سے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سلسلے کے اندر جیسے مدنی پھول سن رہے ہیں تو آپ خود سمجھیے کہ اس سلسلے سے آپ کو کس کس قسم کے مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں، اور یہاں پر اب میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کس کس کے لیے مدنی پھول ہیں، سب اس کے لیے غور کریں، اور ایسا گھرانہ ہو تو پھر اس گھرانے کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور آپ نے شہزادوں کو بھی دیکھا ہوگا، بڑے شہزادے کو بھی دیکھا ہوگا،
शहज़ादा उबैद रज़ा को भी देखा होगा, अपने शहज़ादा बिलाल को भी देखा होगा, उनके बयानात बड़े शहज़ादों के, और गुलदस्ते भी आपने मदनी चैनल पर गाहे बगाहे देखे होंगे, इनकी नाते भी देखी होंगी, और फैज़ान दुरूद व सलाम का सिलसिला भी देखा होगा। तो अब इस सिलसिले के फ़वाइद भी देखिए। हम आगे मज़ीद सवाल की तरफ चलते हैं। जो कहा जाता है इसमें लफ्ज़ तो वो तो होता है कि हमारे आम तौर पे कहा जाता है, वाइफ के हवाले से आपने तज़किरा किया, तो इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल के हवाले से भी अगर कोई मदनी फूल मिल जाए। नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं है कि वो बिला तकल्लुफ बोलते हैं मेरी वाइफ, तो वो बोलते हैं मेरा हस्बैंड। ये जमता नहीं है। मौके की मुनासबत से जैसे कहा जाए कि इमाम गजाली ने भी ये मशवरा दिया है कि जैसे ये कहा कि घर में से कहा है, घर में से बुलाया है, घर में बुलाया है, इस तरह की मिसाल। बच्चों की अम्मी ये हम कहते हैं, तो इस तरह के अल्फाजों जो हया से ज़्यादा करीब हो, वाइफ कहना या जायज़ है, गुनाह नहीं है। ज़रूरतन ज़ौजा कह दे, वाइफ कह दे, लेकिन मैंने ये इन अल्फाज में डरते डरते मनकूहा कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतियात अच्छी है, क्योंकि अब हया भी बहुत बड़ा ख़जाना है। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हया वाले थे। इनको वो बगल में फोड़ा हो गया, तकलीफ़ थी आपको, तो किसी ने पूछा कि हुजूर कहाँ आपको तकलीफ़ है, तो फरमाया वो हाथ में नीचे की तरफ है। यानी बगल का नाम भी उन्होंने लेने से मतलब हया की, कोई हर्ज नहीं थी, लेते तो हया की। और आज तो वो उसको बवासीर हो गया, मेरे को बवासीर हो गया, इस तरह लोग बातें करते हैं। मिसाल देने के लिए कहा, और मेरे भी ज़रा आपने जेब शायद महसूस की होगी कि अगर जब ये इस मरज़ का नाम लो तो इन्हें के नक्शा बड़ा गंदा खींचता है इसमें, लेकिन बिला तकल्लुफ लोग अपनी मतलब इन जगहों के नाम लेते हैं, बिल्कुल नहीं शर्माते, झिझक भी नहीं करते। लेकिन इस वक्त आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन शायद अभी समझ रहे होंगे पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। ये तो हमारे आम रवाज है, आपकी तबीयत पूछी, किसी से तबीयत पूछी, उसको बीमारी है तो अपनी बीमारी का इजहार भी ना करे, तो इसमें बज़ाहिर तो एक यूं कहा कहने वाला कह सकता है कोई हरज भी नहीं है। हाजत होगी ना तो सिर्फ बीमारी का इजहार नहीं, उस जगह का इजहार भी करना पड़ेगा डॉक्टर के सामने। लेकिन जब हाजत ना हो तो आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, हाँ क्या लगा रखा है, शर्म नहीं आती यार, भाई आप कहाँ थे, क्यों भाई, तो वो यूं हो गया था, तो ये कहना कहाँ ज़रूरी है, कहाँ। ये भी तो कह सकता है कि ज़रा तबीयत नरम गर्म थी या तबीयत ख़राब थी, ज़रूरत नहीं ये कह दे यार नहीं आ सका, मैं माजरत ख्वाह। कि बीमारी को छुपाने की भी तो फजीलत है ना, कि जो अपनी मुसीबत अपनी या अपने बच्चों की तरफ से या जो भी सदमा हो, मुसीबत हो, इसको छुपाए, तो उसके लिए तो मगफिरत की बिशारत है हदीस में। लेकिन हम तो डंके की चोट अपनी तकलीफें बयान करते हैं। बच्चे मतलब घर के अंदर होते हैं, तो बच्चे घर के अंदर होते हैं तो बच्चे वक्त भी मांगते हैं, तो इतनी मसरूफियत के अंदर जैसे आपने फरमाया कि वक्त का भी सिलसिला होता है, तो आप बच्चों की तरबियत के लिए जैसे एक दस्तरखान है, अब इस दस्तरखान पर या आपके आने में, रिहाइश में क्या कुछ ऐसे आपके अंदाज हुआ करते थे जो बच्चों की तरबियत का सबब हो? अंडर स्टूडेंट के बच्चे मुझे देख देख कर आपके सामने ही है ना, क्या यानी इनकी ज़िंदगी के अंदाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने वालिदैन के असरात तो ये खुद ब खुद भी कबूल करते हैं ना। तो हमारे बच्चे जो थे ना, छोटे थे जब, तो हमने इनको मोहल्ले में खेलने नहीं दिया, ये मोहल्ले में खेले नहीं है, ये बच्चों से इनकी दोस्तियां न रही। तो इस तरह हमारे बच्चे जो थे ये बाज़ अखलाकी बुराइयों से बचे रहे, क्योंकि अगर बच्चा अपना बाहर खेलेगा ना बच्चों के साथ, तो हमारे घर में कभी टीवी इंटर नहीं हुआ था, ना तसव्वुर था। तो मदनी चैनल ने एक वो ज़िंदगी में एक नए बाप का इजाफा किया कि हमारे घर में टीवी आ गया, और अब भी वो क्या, टीवी में सिर्फ मदनी चैनल चलता है और कुछ भी नहीं उसमें। तो अब अगर बच्चों ने दोस्ती करनी, खेलना है, तो हर घर में तकरीबन ड्रामे, फिल्में, डायलॉग, फिल्मी गाने, तो बच्चों ने यही सीखना था। फिर दो दो टुकड़े गालियाँ बच्चे निकालते, तो बच्चों ने यही सीखना। हमारी ये खुशकिस्मती से हमारे बच्चे जो भी करते जो घर में खेलते रहते थे। लेकिन मतलब यहाँ एक सवाल ऐसा हो सकता है कि जहन में, क्या ये ज्यादती नहीं बच्चों के साथ, उनको खेलने नहीं देना? ये बच्चों पर अगर कोई करे तो ये एहसान है,
آج کل کے ماحول سے اگر کوئی بچوں کو بچا لینا تو یہ بہت بڑا اس کا کرشمہ ہے. لیکن حضور ایک چھوٹا سا دل ہے، وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے، باہر گھومنا تو چاہتا ہے. کھیلے نا، گھر میں کھیلتا رہے، اس کو کھلونے لا کر دیتے کھیلے. حاجی عبید رضا کا بھی یہی ذہن ہے، وہ اپنی بچی ہے ان کی پوتی میری، نہیں چھوڑتے اس کو. مطلب باپا اس کو چھوڑوں گا تو یہ یوں کرے گی، یوں کرے گی، یوں کرے گی، تو میں چھوڑتا ہی نہیں اس کو. یہ واقعی حالات ہی ایسے ہیں کہ بھلے نا کیسے اپنے دوسرے بچے ہوں، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کا عجیب کردار بن جاتا ہے. عجیب باہر کے حالات اتنے عجیب ہیں کہ بچہ چھوڑنے جیسا نہیں ہے باہر. اچھا، اپنے بچے تو آپ کے یہ جو کھیلنے والی عمر تھی یہ تو گھر کے اندر انہوں نے گزار گھر میں دی. کھیلے. اب گھر میں کھیلنے کے بعد اب یہی بچے آپ نے ان کے آگے دینی تربیت کے لیے، علم دین کے حوالے سے، ان کی پڑھائی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے کیا مطلب اسباب بنائے یا ان کی کیا ترکیب تھی کہ یہ کس طرح پڑھے؟ مطلب قرآن کریم انہوں نے سیکھا، وہ کچھ جامعۃ المدینہ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہے، اور ایک تو حاجی عبید رضا تو دعوت جامعۃ المدینہ میں انہوں نے تو دستار بندی بھی ان کی تو ہوئی نا، مدنی کا ٹائٹل بھی لے لیا. تھوڑا بہت یہ اسلامی بھائی کو صحبت میں رہ کر انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی کوشش کی. وہ کامیابی ان کو کما کو نہیں ہوئی، مفتی نہ بن سکے، تھوڑی بہت کوشش کی انہوں نے. چھوٹے بھی درس نظامی کر رہے ہیں، حاجی بلال بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں بھی، حفظ کے لیے بھی کوشش کی، لیکن نصیب کہ وہ نہ کر سکے حفظ. تو اب یہ امید ہے کہ درس نظامی کر لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ان کی تربیت کے تو آپ کے ساتھ معمولات رہے. اب چونکہ اب موضوع ہمارا کہیں سے کہیں اور کچھ گھرانے کی باتوں پر آ گئے، اور آپ کی جس طرح دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی قافلوں کی ترکیب، دوروں کی ترکیب، مدنی مشوروں کی ترکیب، کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ رکھتے تھے، یا کوئی ایسی صورت ہوتی، یا یہ گھروں پہ رہتے اور آپ اپنے جدول میں ہوا کرتے؟ میں ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع وغیرہ میں لاتا تھا، اور میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہ داڑیاں امام میں اور یہ ماحول دیکھتے رہیں، تاکہ جب بڑھے نا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں. بس ہماری داڑھی ہے ہمارا، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. داڑھی امامے کے لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں سب. یہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی لمبا چوڑا لیکچر ان کے وجود پر نہیں ہے، یہ خود ہی ایسے بن گئے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. جب خصوصاً جس کے 12ویں دیکھ کر شب جشن ولادت کی چھوٹے تھے تو میں ان کو ڈال دیتا تھا، 12ویں شب میں لے آتا تھا. میرا ایک ذہن تھا کہ 12ویں شب صبح بہاراں کی جو برکتیں اور رحمتیں نزول ہوتی ہے، بھلے اس میں پڑے سوئی بھی رہیں تو جو رحمتیں بٹیں گی ان کو بھی حصہ ملے گا. یہ ایک پرانا ذہن تھا. جامع مدی میری چینل. نواسیوں کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا. چھوٹی تھی میں لا کے ڈال دیتا تھا ان کو، سبحان اللہ. بس سو جائیں تو سو جائیں وہاں آ کر. تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہاں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ امیر اہل سنت کے پوتے، اور مطلب میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر خانے کے جو شہزادے ہیں وہ بھی 12 ربیع النور شریف کو ہوئے 1432 سنہ ہجری. تو حضور یہاں پر یہی بات جیسے ہوئی گھر کے حوالے سے، تو اب آپ کے گھر کا بھی یہ سلسلہ رہا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے امامت بھی فرمائی تھی. تو اس میں مسجد کے حوالے سے آپ نے کیا کیا مدنی کام کیے؟ یعنی مسجد کی تقویت کے لیے، وہاں کے نمازی بنانے کے لیے، وہاں کتنے نمازی ہوئے، کچھ اعتکاف ہوئے، کیا مطلب اس مسجد کو آپ سے مطلب یوں سمجھے، چونکہ اب سوال کروں تو یہی کہوں کیا فائدہ ہوا آپ کو وہاں پر امامت جو آپ نے کی ہے؟ الحمدللہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر سے سائیں بھائی آتے تھے، اور مسجد کی ایک رونق کے اسباب تھے. اعتکاف بھی میں نے نور مسجد ہی میں شروع کیا. تو اعتکاف کے اندر جس طرح بھی ہزاروں کی تعداد آ جاتی ہے، تو کتنی تھی آپ کی مسجد کے اندر جب آپ نے پہلا اعتکاف کیا؟ کتنے معتکفین کی لائن لگی ہوئی تھی؟ صرف اکیلا تھا جب میں نے اعتکاف کیا. اکیلے میں بڑی آزمائش تھی. اب رات تو اس ٹائم بھائی آ جاتے تھے اور وہ محفلیں گھر میں رہتی تھی. صبح ہوتی اس ٹائم بھائی تشریف لے جاتے، میں اکیلا رہ جاتا. اچھا پورا وہ
खुला हुआ हिस्सा होता था ऊपर जहाँ मैं होता था, और कबूतरों की भी वहाँ एक तादाद थी। अब वो पर फड़फड़ाते रहते थे। फिर वो आखिरी 10 दिन में आपको पता है कि ओल्ड टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, कागजी बाजार, मेमनों का इलाका, इमारतें, तो वहाँ ये फ़ुक़रा नीज़ मदारिस का चंदा करने वाले वो माइक ले लेकर वो ऐलानात करते होते थे, मैं सो नहीं सकता था। तो अब मेरे लिए बड़ी आजमाइश होगी, मुझे नींद ना आए, करवटें लेता रहूँ मैं। यहाँ तक कि पहले इत्तिकाफ में तो मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया, उल्टी हुई, और बस वो करीब था कि मैं दिल छोड़ बैठा कि मैं अब जाओ घर यार, अब क्या करेंगे यार। बहुत आजमाइश थी, लेकिन भारत मैं घर नहीं गया। 10 दिन मेरे गुजर गए। फिर वो इनफरादी कोशिश के ज़रिए मेरा ख्याल है 2 इस्लामी भाई और शामिल हुए आइंदा साल। तो इस तरह शायद तीसरे साल या चौथे साल, जो कि आखिरी साल इत्तिकाफ का वहाँ के था, 28 मोतकिफ हो गए हमारे पास। अब 28 मोतकिफ ये एक अनोखी चीज़ थी। 28, सिर्फ 28 अनोखी चीज़ थी। और ये कहिए कि लोग देखने आते थे कि ये 28 इत्तिकाफ करने के लिए लोग नौजवान बैठे, क्योंकि तस्वुर यही था कि वो इत्तिकाफ तो वो किसी बूढ़े आदमी को तलाश कर लेते थे, उसको 2 टाइम का खाना पीना देते थे, और वो एक पर्दा टांग कर वो बेचारा तिलावत करता रहता था। कोई एक्टिविटीज़ तो होती नहीं थी। पहले इत्तिकाफ का ये अंदाज आम तौर पे होता था। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ और एक धूम मच गई। फिर इस दौरान दावत इस्लामी भी बन गई, और हमने गुलजार हबीब में इत्तिकाफ किया, अव्वलीन मरकज़ में। तो वहाँ पहले ही इत्तिकाफ में 60 मोतकिफ हो गए। फिर यूँ बढ़ते बढ़ते इनकी तादाद 1000 हाथ तक हो गई, बल्कि अब तो 30 दिन का इत्तिकाफ भी चंद साल से हो रहा है, और इसमें भी मुख्तलिफ शहरों में ये हो रहा है, तो बल्कि दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है 30-30 दिन का इत्तिकाफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि हज़ारों इस्लामी भाई अब सारा महीना इत्तिकाफ करते हैं, और इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है आखिरी 10 दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चिराग से चिराग जलता रहा, और ये बाहरें हो गई इत्तिकाफ की, और चारों तरफ इसका डंका बजा। अब हर एक के लिए इत्तिकाफ करना एक मतलब मशगला बन गया है कि वो 10 दिन इनके बंधे हुए होते हैं, बगैर इसके मज़ा नहीं आता इत्तिकाफ करते। अच्छा, दूसरा ये कि जो दावत इस्लामी से बाकायदा मुंसलिक नहीं है, इनके भी बहुत सारे इत्तिकाफ होने लगे देखते ही देखते, कि मुख्तलिफ मसाजिद में वो भी इत्तिकाफ करते होते सुन्नी है, दावत इस्लामी के साथ रिलेटेड भी नहीं होते ये, लेकिन बस एक वो ट्रेंड सा बन गया कि रमज़ान में इत्तिकाफ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें दावत इस्लामी की ये भी एक सौगात है कि दावत इस्लामी ने मुसलमानों को इत्तिकाफ करने का ज़हन दिया। अगरचे वो ज़हन पुराना है, और ये तो कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन ये तजदीद की इसको कह लीजिए कि ये ज़ौक़ नहीं था, और ये ज़ौक़ पैदा हो गया लोगों में इत्तिकाफ का। अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के इस अंदाज़ को आप सुनते जा रहे हैं, और अमीर अहले सुन्नत के सवालात से आपको जो मदनी फूल मिल रहे हैं वो चुन रहे होंगे। साथ ही साथ आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि काश मेरा भी सवाल होता, मेरा सवाल रिकॉर्ड होता, और मैं रिकॉर्डेड सवाल अमीर अहले सुन्नत से करता, या मेरा सवाल ईमेल के ज़रिए। अगर आपके पास ईमेल की सहूलत है तो फिर भी ना घबराइए, ईमेल भी मौजूद है, ईमेल के ज़रिए भी आप सवालात कर सकते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए, मस्जिद बनो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम